السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار کیا کر رہی ہو تم؟ یار میں سوچ رہا ہوں یہ جو چھوٹو چڑیا ہے نا، یہ ہر وقت اتنی سست رہتی ہے. ویسے تو بہت اچھی ہے یہ، لیکن یہ ہر وقت سست پڑی رہتی ہے، ٹائم پر اٹھتی بھی نہیں ہے. اس کو اتنا جگاتے ہیں ہم صبح کے وقت کہ اٹھو، کھانا کھانے کے ٹائم ہو گیا، باہر جا کے ہم نے کھانا ڈھونڈنا ہے، لیکن یہ اٹھتی نہیں ہے، ہر وقت سست پڑی رہتی ہے. ہاں، یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو، اور ویسے تو بہت اچھی ہے، لیکن بس وہ سست رہتی ہے، محنت نہیں کرتی، محنت سے ڈرتی ہے وہ. ہاں، میں نے اس کو بڑا سمجھایا بھی ہے، پھر بھی نہیں سنتی. ابھی دیکھو نا، ابھی ہمارے جانے کا ٹائم بھی آ گیا ہے، ہم ابھی سردیاں آنے والی ہیں تو ہم سب پرندے اڑ کے دور دوسرے گرم علاقے میں چلے جائیں گے تاکہ سردیوں سے ہم بچ سکیں. یہاں پر تو سردیوں میں برف باری ہوتی ہے، تو اگر اس نے ابھی تیاری نہیں کی تو پھر تو یہ ادھر ہی رہ جائے گی. ہاں چلو، چل کے اس کو سمجھاتے ہیں. السلام علیکم چھوٹو چڑیا. وعلیکم السلام. تنگ نہ کرو مجھے، میں نے ادھر سونے لگی تھی، تم لوگ آ گئے ہو. چھوٹو چڑیا، ہم تمہیں بتانے آئے ہیں کہ تم تیاری کر لو اپنی، ابھی کچھ دیر میں ہم لوگوں نے جانا ہے. ہم پتہ ہے نا کہ ہم سردیوں سے پہلے پہلے اڑ کے سب پرندے دور چلے جاتے ہیں، تھوڑی گرمی والی جگہ پر جہاں پہ ہمیں ٹھنڈ بھی نہ لگے. اچھا ٹھیک ہے، میں کر لوں گی تیاری. پتہ نہیں ہے، میں بہت تیز ہوں، میں کر لوں گی تیاری انشاءاللہ. تم لوگ جاؤ ابھی، مجھے سونے دو ابھی. چھوٹو ہم نکلنے والے ہیں، بس ابھی سارے پرندے تیار ہو گئے ہیں، سارے پرندے جا رہے ہیں، تم ادھر ہی رہ جاؤ گے. نہیں، میں بس ذرا اٹھ کے پیچھے آتی ہوں آپ لوگوں کے، بس آپ لوگ جائیں. چلو تمہاری مرضی ہے. چلو بھائی ہم تو چلتے ہیں. وہ دیکھو، وہ تو پرندے تو نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں، اگر کوئی ہم پیچھے رہ گئے تو پھر تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہاں پر جانا ہے. چلو ہم تو نکلیں اب. چھوٹو دیکھو ادھر، سردیوں میں ادھر ہی نہ رہ جائے کہیں، ادھر تو سردیوں میں بچنا بہت مشکل ہے. چلو. ارے بھائی آج تو سونے کا بہت مزہ آیا، خوب نیند پوری ہوئی میری آج تو. ارے کسی کی آواز نہیں آ رہی، کسی پرندے کی. کدھر چلے گئے سارے پرندے یہ؟ ارے ادھر تو کوئی بھی پرندہ نہیں ہے. اوئے، ادھر سارے پرندے لگتا چلے گئے ہیں. میں اکیلی رہ گئی ہوں یہاں پر، مجھے تو راستے کا بھی نہیں پتا. میں نے تو میں تو سستی کرتی رہی، میں محنت بھی نہیں کی، میں نے ان کے ساتھ جانا تھا. اب میں کیا کروں گی؟ ادھر بھی تو سردیاں آنے والی ہیں، سردی میں تو ادھر برف بھی پڑتی ہے، میں کیا کروں گی؟ برف میں تو میں مر جاؤں گی. میں کیا کروں؟ نہیں، میں اب انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کروں گی، بہت محنت کروں گی، اور اب میں بالکل سست نہیں پڑوں گی. اب میں کبھی بھی سست نہیں ہوں گی. کوئی بات نہیں، سردیاں بھی آ جائیں تو کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے اور میں خوب محنت کروں گی، اور میں سردیوں کے آنے سے پہلے جلدی سے اپنا اچھا سا گھر بنا لیتی ہوں جس کے اندر مجھے سردیوں میں کچھ بھی نہ ہو. چلو اب ٹائم بہت کم ہے میرے پاس، جلدی سے میں سارا سامان لے کے آتی ہوں، اپنا گھر بناتی ہوں. یہ وہاں سے ارے یہ کیا؟ یہ تو برف باری ہونے لگی ہے. چلو کوئی بات نہیں، میں نے گھر بنایا ہوا ہے، ابھی مجھے بہت دھیان سے خیال سے رہنا پڑے گا. میں اب روزانہ خوب محنت کروں گی اور کوئی پریشان نہیں ہوں گی، اور اب میں اپنی غلطی سے میں نے سیکھ لی ہے، آئندہ میں بالکل سست نہیں ہوں گی. چلو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، دوبارہ اچھا موسم آ جائے گا تو باقی سارے پرندے بھی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. پھر میں ان سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آؤں گی، اور میں بہت محنت کروں گی، سب کی مدد بھی کروں گی، میں بالکل سست نہیں رہوں گی اب. ارے ٹائم تو آ گیا ہے باقی پرندوں کے آنے کا، ابھی تک آئی نہیں، اتنا دن ہو گئے ہیں، ان کو آ جانا چاہیے، اب تو سردیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. ارے وہ دیکھو آگے سارے پرندے آ رہے ہیں، الحمدللہ. ارے چھوٹو، تم ابھی تک صحیح ہو؟ ہم نے تو سوچا کہ تم برف میں دب گئے ہوگے، برف کے اندر ہی رہ گئے ہوگے. یہ تو تم کیسے ٹھیک رہے؟ بس
مجھے سبق مل گیا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا میں انشاءاللہ ضرور محنت کروں گا. دیکھو میں نے اتنا اچھا گھر بنا لیا اپنا، اور بڑی مشکل سے میں نے سردی کے اندر اپنا گھر بنا کے اس کے اندر رہا ہوں تاکہ مجھے سردی سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. انشاءاللہ اب میں خوب محنت کروں گا اور سب کی مدد کروں گا، سب کی ہیلپ کروں گا. ارے چھوٹو، واہ بھائی، تم تو بڑے عقل مند نکلے. چلو یہ تو بہت اچھا ہوا تم نے اپنی غلطی سے سیکھ لیا. چلو اب ہم سب بھی تم سے مشورہ کر کے چلا کریں گے. تم تو ماشاءاللہ بہت عقل مند لگ رہے ہو ہمیں. چلو اللہ کا شکر ہے تم بھی بچ گئے. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور تم سب سے آگے جانا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی. آج کی کہانی سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہر کام اپنے وقت پر کر لینا چاہیے اور سست نہیں پڑنا چاہیے. سستی کو دور کرنا چاہیے. اور اگر کبھی سستی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو غلطی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے اور پھر خوب محنت کرنی چاہیے. جس طرح چھوٹو چڑیا نے محنت کی اور اپنا گھر بنا لیا سردیاں آنے سے پہلے پہلے، اس لیے ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور سستی سے بچنا چاہیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج رحمت والے باغ میں کن بچوں کے نام آئے ہیں. تو چھوٹے بچوں میں آج پھر پہلے نمبر پر آئے ہیں محمد بن شہزاد. ماشاءاللہ بہت ریگولرلی محمد اپنا ہوم ورک بھی بھیجتے ہیں اور آہستہ آہستہ کافی امپروومنٹ بھی آ رہی ہے. ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور باقی ذکر اذکار اور سنتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد بن شہزاد. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں عاتقہ محمود. عاتقہ محمود نے بھی پچھلی بار ہمیں اپنا ہوم ورک بھیجا تھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اپنا ہوم ورک بھیجتی رہیں گی اور سنتوں پر عمل اور نمازوں کی پابندی بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عاتقہ محمود. اس کے بعد بڑے بچوں میں ہمیشہ کی طرح اس پر پھر پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئی ہیں فاطمہ شہزاد اور عائشہ شہزاد. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوتا ہے آپ کا. بہت اچھے طریقے سے ساری نمازیں آپ کی جا رہی ہیں اور باقی سنتوں پر عمل بھی جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد بچوں محرم کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے محرم کے روزوں کی فضیلت. بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم آنے والی ہے. 10 محرم کو یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ بھی رکھا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کیوں رکھا تھا؟ تو بچوں ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 10 محرم کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں یہودیوں کی بنسبت، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے. اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. تو اس کے بعد سے صحابہ اکرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھنے لگ گئے. پھر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہودی اور نصارہ جو ہے 10 محرم کو بہت اپنا عظیم دن جانتے ہیں تو ہم بھی اس کو روزہ رکھتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے. جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے طور طریقوں سے ہمیں بچنا چاہیے
اور ہمیں چاہیے کہ ان سے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگر میں زندہ رہا تو 9ویں یا 11ویں کا اگلے سال روزہ میں ساتھ ملا لوں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملا لیا جائے 10 محرم کے ساتھ، یا 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا روزہ اس کے ساتھ ملا لیا جائے، تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت سے، ان کی جیسا کام کرنے سے بچا جا سکے۔ اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے یوم عاشوراء کے روزے کی کہ 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ محرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں، اور محرم کے مہینے میں ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے، کہ جو بندہ بھی محرم میں کسی ایک دن ایک روزہ رکھے گا اس کو 3 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ 10 محرم اور اس کے ساتھ کسی ایک دن کا تو لازمی روزہ رکھیں، اور کوشش کریں کہ محرم کے مہینے میں اور جتنے روزے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد بچوں، ہمارے روزے کے مسائل چل رہے تھے، ہم نے روزے سے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں۔ آج روزے کے مسائل سے کے متعلق آگے کچھ اور باتیں بتائیں گے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے روزے کے اندر کہ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بچوں سمجھ لیتے ہیں کہ مکروہ کیا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کراہت آنا کسی چیز سے، یعنی ناپسندیدہ ہونا، یعنی ایسے یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ کام ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے کسی چیز کو چبانا، کوئی بھی چیز ہو اس کو اگر آپ چبا رہے ہیں روزے کی حالت میں، یا نمک وغیرہ چکھ کر یا کوئی اور چیز چکھ کر تھوک دینا، یعنی اندر حلق میں نہ لے کے جانا، زبان پہ رکھ کے چکھ کے جس طرح تھوڑا سا ٹیسٹ آ گیا ہے تو اس کے بعد تھوک دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا منجن ہے یا جو کوئلے سے بعض لوگ دانت صاف کرتے ہیں، وہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کو ضرورت ہے خون کی، تو اگر آپ نے کسی مریض کو اپنا خون دینا ہے تو آپ خون دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یا کسی کو یہ ڈر ہو کہ خون دینے سے ایسی کمزوری ہو جائے گی کہ روزہ رکھنے کی طاقت باقی نہیں رہے گی، یا روزہ توڑنے کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقت خون دینا مکروہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، آپ آگے بھی روزے رکھ سکیں گے اور یہ والا روزہ بھی پورا کر سکیں گے، تو روزے کے اندر خون آپ دے سکتے ہیں، خون دینا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کمزوری کا خطرہ ہو تو پھر روزے کے اندر خون دینا مکروہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر غیبت کرنا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ بچوں یہ تو ہر حال میں بہت برا اور حرام ہے، اور اس سے تو بہت سخت گناہ ہوتا ہے، لیکن روزہ کی حالت میں کرنا تو اس سے تو اور بھی زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے اس کا، اور روزہ بھی مکروہ ہوتا ہے، یعنی کراہت والا ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے روزہ۔ چوتھے نمبر پر روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، یا کسی انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بری بری باتیں کرنے کی، ویسے ہی خود بخود ویسے ہی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہ بھی دے رہے ہوں، یا برے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا غصے کے اندر کچھ بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، تو روزے کے اندر اس سے بچنا چاہیے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد بچوں معاشرت کی سنتیں ہماری چل رہی تھیں، اس کے اندر والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو آج والدہ کی اہمیت اور والدہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کو بتائیں گے۔
سب سے پہلے یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت بحنر بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر درجہ بدرجہ جو تمہارے قریبی لوگ ہیں۔ تو بچوں 3 بار ماں کا ذکر آیا کہ 3 بار ماں کا اتنا درجہ ہے کہ اس کے بعد میں 3 بار فرمایا کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ تو بچوں، کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اگر کسی کی والدہ نہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکی ہوں تو اپنی خالہ کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں والدہ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ ماں اور والدہ کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کی اہمیت بھی اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بچوں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدہ بچوں کو یا مائیں بچوں کو تربیت کے لیے ڈانٹتی ڈپٹتی ہیں، تو اکثر اولاد سے پھر ان کی ناقدری ہو جاتی ہے، پھر اولاد ان کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کو ڈانٹتی ہیں تو اولاد کو، بچوں کو غصہ آتا ہے، وہ قدر نہیں کرتے۔ تو بچوں، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ والدین جب آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں یا آپ کے ساتھ سختی بھی کرتے ہیں تو آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، آپ کو اچھا بنانے کے لیے، آپ کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت میں آپ کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ والدین کی، خاص کر والدہ کی بھی باتوں کو غور سے سنا کریں اور ان پر عمل بھی کیا کریں۔ اور بچوں، آپ کو جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے دنیا میں بھی کامیابی اور خوشی ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ ہاں، اگر والدین کوئی گناہ کرنے کا حکم دیں تو صرف یہ بات ان کی آپ نے نہیں ماننی، لیکن سلوک پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔